ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، چاہے اس گواہی کا تقاضا خود اپنی ذات کے خلاف ہو، والدین، عزیز و اقارب ہو، چاہے اس سچی گواہی سے نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن مسلمان کبھی بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مسلمان جماعت دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کا مقصد دنیا میں عدل قائم کرنا ہے، سچائی کو قائم کرنا ہے، بلا لحاظ رنگ نسل مذہب۔ اگر سچائی کا تقاضا چاہے ایک وقت میں غیر مسلم کے حق نہیں کیوں نہ ہو، لیکن مسلمان سچائی کو نہیں چھوڑے گا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی ایک یہودی کو فائدہ پہنچنا چاہیے، جیسے کہ گزشتہ رکوع میں ایک یہودی کے واقعے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہاں ایک نام نہاد مسلمان ایک یہودی پر جھوٹا الزام لگا کر خود اپنے آپ کو جرم سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ نے آیات مبارکہ نازل کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایسے موقع پہ کسی مسلمان کی طرف کاری اہمیتوں پر آپ کی شایان نشان نہیں ہے۔ کوئی بددیانتی کرے، چاہے مسلمان ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ جھوٹوں، مفاد پرست اور بددیانت لوگوں کی طرفداری کی جائے۔ لیکن ہمیشہ سچی اور مسلمان جماعتوں میں مفاد پرست نام نہاد افراد بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ نام تو اسلام کا لیں گے، کلمہ تو اسلام کا پڑھیں گے، لیکن اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے، اپنے آپ کو اسلام کے حوالے نہیں کرنا چاہیں گے۔ جہاں کہیں فائدہ ہوا وہاں تو اسلام کا نام بلند ہوگا، اور جہاں کہیں اپنے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ 2 نمبر کے مسلمان، مفاد پرست مسلمان، جھوٹے مسلمان، نام نہاد مسلمان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت میں بھی اس طرح کے لوگ شامل تھے، اور آج تک بلکہ قیامت تک رہیں گے، جو اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں، اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرنا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید ان کی بھی یہاں نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ثم کفروا، پھر جہاں کی مفاد آیا تو کافر بن گئے،
ڈال دیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، پھر جب مفاد ادھر اسلام میں نظر آیا تو ثم آمنوا، پھر مومن ہو گئے، پھر اسلام کا نام لینا شروع کر دیا، پھر مفاد دوسری طرف نظر آیا تو ثم کفروا، پھر کافر بن گئے، ثم ازدادوا کفرا، ایسے لوگ پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، کیونکہ یہ وتیرہ اور عادت بن گئی، مفاد پرستی انہوں نے دین کو اپنا مذہب بنا لیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، ہرگز ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت اور کامیابی کا راستہ اللہ دکھائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے منافقوں کی آیات کو سمجھنا ہو کہ منافق کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو تم اپنے وقت کے حکمرانوں کو دیکھا تھا، کس طرح وہ اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر ہمارے ملک میں تو جب سے پاکستان بنا ایسا مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جب کہیں ضرورت ہوتی ہے تو اسلام کو استعمال کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کو جنگ کے لیے دشمن کی جنگ لڑنے کے لیے افغانستان میں جنگ لڑنی ہو، جہاد کا نام دے کر اپنے نوجوانوں کو مروانا ہے تو وہاں جہاد کا نام استعمال کر لیں گے، اور اسی طرح جہاں کہیں آپ نے انگریز سامراج کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے الگ ایک ٹکڑا بنانا ہو تو اسلام کا نام استعمال کریں گے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، تو آپ پاکستان بنا لیں گے، لیکن آج تک لا الہ الا اللہ کا قیام نہیں ہوا۔ آج تک آپ اپنے آئین اور قوانین کو دیکھیں گے تو وہی ہیں جو انگریز کے دور کے بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے قوانین نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے قوانین اسلام کے منافی ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ہر دور میں آپ حکمرانوں کو دیکھیں گے کہ اپنے مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے جو اپنے مفادات کے لیے مومن ہو جائیں، اسلام کو استعمال کریں، اور جب اپنے مفادات پورے ہو جائیں پھر اسلام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کی ہدایت اور نجات نہیں ہے، بلکہ منافق ہیں۔ قرآن کہتا ہے بشر المنافقین، ایسے دو نمبر کے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دیں کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ بے شک ان کے لیے دردناک قسم کی کیا ہے، عذاب۔ یہ تو اللہ کی سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ وہ ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر دلی دوست کافروں کو بنائے ہوئے ہیں۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر ان کی دوستیاں کن سے ہیں، کافروں سے۔ اگلے دن ایک دوست بیٹھا بات کر رہا تھا کہ جی ہندوستان میں مسلمانوں پر بڑا پھر ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ واقعی بہت بڑی افسوس کی بات ہے، لیکن ایک بات تو ذرا سوچو کہ اس ظلم میں ہمارا بھی حال ہے، یہ ظلم ہم خود کروا رہے ہیں۔ آج مسلمان جنہوں نے اس تقسیم سے پہلے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے سے زیادہ مسلمان وہاں ہندوستان میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، باقی ہندوستان ہندوؤں کا ہے، وہ جو چاہے وہاں کریں، ہم یہاں مسلمان ہیں، ہماری اپنی اسلام کے مطابق ریاست اور حکمرانی ہوگی۔ آپ سے 2 گنا زیادہ مسلمان یا ہم ساروں کو اٹھا کر پاکستان میں لے آتے، وہ ممکن نہیں تھا کہ جتنے آئے ہیں وہ نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ مسلمان یہاں آ جاتے ان کو کیسے سنبھال پاتے؟ اور اگر نہیں آ سکتے تھے تو پھر آپ نے ان کو کن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ اس وقت ان ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، خود تسلیم کر دیا تھا کہ وہ ہندوؤں کی ریاست ہے، وہ جو چاہیں کریں، یہ پاکستان مسلمانوں کی ریاست ہے۔ اس وقت کے حریت پسند علماء اس بات سے روکتے رہے کہ اس تقسیم میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، اس تقسیم میں دشمن کا فائدہ ہے۔ پاکستان مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اس کی بنیاد نفرت پر قائم ہوئی ہے، جب تک لوگوں میں نفرت رہے گی، لڑائی جھگڑے رہیں گے تو پاکستان بھی قائم رہے گا، اور جب لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا، عقل آنا شروع ہو گئی، تو پھر پاکستان میں پھر ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپس میں اور فساد پیدا ہو جائیں گے۔
نفرت کی بنیاد پر تم نے پاکستان لیا اور آج تک ملک میں نفرتیں ہیں، گروہیتیں ہیں، فرقہ واریت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پارٹیاں آپس میں دنگوں و فساد کرتی ہیں، ہر گروہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتا ہے۔ جس گروہ کا دل چاہتا ہے اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لے، چاہے کوئی ریاست مدینہ کا نام دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، تو کوئی یوں کہے کہ ہم سود سے پاک نظام اسلام کا قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ساری معیشت سود پر چل رہی ہے۔ آپ کے بجٹ کا آدھے سے زائد حصہ آپ سود میں دیتے ہیں۔ ابھی آپ کا اگر 14,000 ارب بجٹ پورے ملک کا تھا تو 7,300 ارب تو آپ نے صرف سود کی مد میں دینی ہے۔ پورا نظام اور سسٹم معیشت کا آپ کا کوئی بجٹ بغیر سود پر قرضہ لیے وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سود پر مبنی معاشی نظام آپ نے قائم کیا ہوا ہے جو صریح طور پر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے ایسے نام نہاد مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی دوستیاں تو کافروں سے آج تک ہیں۔ پہلے برطانیہ سے دوستی کی، برطانیہ کمزور ہوا تو امریکہ سے دوستی ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ آپ کی کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، نہ داخلہ پالیسی ہوتی ہے، نہ کوئی آپ فیصلے طے کرتے ہیں۔ یہ تو چیزیں واضح ہو گئی ہیں نا کہ یہاں کوئی آپ کا جو بڑا عہدے دار ہے وہ بغیر امریکہ کی مرضی کے مقرر نہیں ہوتا، چاہے اس کو مفاد کے لیے اب کیسے بھی ہم اس کو بیان کریں، لیکن یہ تو حقیقت ہے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ کے افراد اعلیٰ یا آپ کے حکومت کے ممبران اعلیٰ، وہ سب کے سب ادھر سے طے ہو کر آتے ہیں۔ انہوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا رکھا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ۔ ان کے ہاں یہ عزت ڈھونڈتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہم سے راضی اور خوش رہیں گے تو ہماری عزت ہے۔ یاد رکھو فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی عزت ہے، وہی عزت جسے دینا چاہتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ عزت تو اللہ کی تعلیمات پر، اس پر عمل کرنے میں ہے کہ جو اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے کامیابی اور عزت دنیا کی اور آخرت کی ان کے لیے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، اور دیکھو تم پر اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حکم بھی نازل کیا ہے کہ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ، اگر تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج یہ اللہ کی تعلیمات کا انکار ہندوستان میں ہی نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں اسلام کے مطابق کون سا نظام بن رہا ہے، وہاں سے کون سی قانون سازی اسلام کے مطابق ہو رہی ہے۔ بہت سارے بیچارے سادہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم دیکھو یہاں آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آزادی کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں۔ وہاں تو ایسا مسئلہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ بھائی آپ سے زیادہ مسلمان وہاں رہتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ اگر کسی مخصوص علاقے میں اگر شر پسندی پیدا کی جائے اور لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائیں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دکھلایا جائے کہ جناب وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ تشدد ہو رہا ہے، اور یہاں بھی تو مسلمانوں کے اوپر ان کی عبادت گاہوں کو بم دھماکوں سے اڑایا جاتا ہے، گولیوں کی بچھاڑ کی جاتی ہے نماز کی حالت میں۔ آپ ذرا اپنے پچھلے حالات کو دیکھیں کہ مسجدیں کیسے محفوظ رہی ہیں، مسجدوں میں بم بلاسٹ ہوتے رہے، نماز کی حالت میں لوگوں پر گولیاں چلائی جاتی رہی ہیں، اور کتنے نمازی ہیں آپ پورے محلے میں دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد سے کتنا لگاؤ ہے ہم مسلمانوں کا، مسجد سے تو ہم نے دور کر دیا، اپنے عمل سے مسجد سے لوگوں کو بیدار کر دیا۔ جی ایسے قرآن کہتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کا وہاں انکار کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ جتنا بھی آپ کا علیڑ طبقہ ہے یہ تو بالکل ہی دین سے بیدار ہے، ان کو دین کا کوئی پتہ نہیں۔ آپ کے وزراء ہیں، آپ کے جتنے بھی پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، انہیں تو سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات آ چکے ہیں، دین کا بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جہاں کوئی مفاد ہوگا تو
پھر دین کا نام لینا شروع کر دیں گے۔ اور وَيُسْتَعْذُ بِهَا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مسلمانوں، ایسے لوگوں کے ساتھ قطعاً مت بیٹھو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اگر اس وقت بھی تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی انہیں جیسے ہو۔ یعنی جب دین اسلام کے خلاف کوئی نظام بنایا جائے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہو جائے، تو ان کا قطعاً ساتھ نہ دو، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یا عام مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں بھی حکم یہی ہے، اور اوپر کی مجلسوں کا بھی یہی حکم ہے۔ عام مجلسوں میں بھی جب تم دیکھو کہ دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر وہاں کوئی دین کے منافی تذکرے ہو رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اگر اس وقت تم بیٹھے رہے وہاں، ان کا ساتھ دیا، تو تمہارا بھی انہی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح آج پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مذہبی طبقے، وہ کون سا اسلام کی نفاذ کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تو باتیں کریں گے، لیکن آج تک اسلام کا نظام تو کہیں قائم نہیں ہوا۔ آپ کی وراثت کے مسائل ہیں، اسی طرح بے شمار دوسرے مسائل ہیں جو ان میں واضح شکے ہیں، اسلام کے منافی ہیں، واضح احکامات اسلام کے منافی ہیں، لیکن آج تک تم نے کیا کر لیا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی تم اس قانون سازی کا حصہ بنتے ہو تو تم بھی انہیں جیسے ہو، چاہے مذہب کا نام لیتے ہو، انکم اذا مثلہم، جب وہ مذہب کے دین اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں تم بھی وہاں موجود ہوتے ہو، تو یاد رکھو تمہارا بھی شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ عام مجلسوں میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی مجلس میں دیکھا جائے کہ وہاں عدل کے خلاف بات ہو رہی ہے، امن کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہاں انسانیت کے خلاف بات ہو رہی ہے، دین کے کسی واضح حکم کے خلاف بات ہو رہی ہے، تم روک نہیں سکتے ہو تو کم از کم اس کا بائیکاٹ کرو، ان سے نفرت کا اظہار کرو، بیزاری کا اعلان کرو کہ ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے۔ اور اگر تم نے نہیں کیا تو پھر تمہارا حال بھی نہیں جیسا ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ جو واضح اعلانیہ کافر ہیں اور اسی طرح نام نہاد مسلمان، جو نام کے مسلمان ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان، یقین مضبوط نہیں ہے، مفاد پرست، موقع پرست لوگ ہیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق کون ہیں؟ وہ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اب کس طرف حالت بڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کامیاب ہو رہے تھے، حضور کی تعلیمات پھیل رہی تھی، دین اسلام غالب آ رہا تھا، منافق اس انتظار میں کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور کہیں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو وہ کیا کافروں کا ساتھ دینے لگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کافروں کو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ قرآن نے ان کی ساری حالت یہاں نقل کی ہے کہ یہ مسلمانوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ مل کر یہ جنگ کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کبھی فتح حاصل ہو جائے، ان کے حق میں کوئی کامیابی کا حصہ آ جائے، کافروں کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہ آ چکے تھے؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پانے والے تھے۔ ونمنعکم من المؤمنین، ہم نے اپنی تدبیروں اور چالوں سے تم سے ایمان والوں کو روکا، وگرنہ تو انہوں نے تم پر غلبہ پا لینا تھا، لہذا ہم نے تمہیں بچایا ہے، بلکہ یہ غلبہ ہم نے تمہیں دلوایا ہے۔ ان کافروں کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جتلاتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ادھر فائدہ ملتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، ادھر فائدہ ملتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یاد رکھو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور یہ پکی بات ہے، سچی مسلمان جماعت جو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے اور ان کو معاشرے میں غالب کرتی ہے، اس کے مقابلے میں جھوٹی جماعت، کافر جماعت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گی، بشرطے کہ سچی مسلمان جماعت موجود ہو۔ اگر پاکستان میں سچی مسلمان جماعت اس پاکستان کے نظام میں اسلام کو قائم کرنے کے حوالے سے
سوچتی، دین اسلام کا نظام قائم کرنا چاہتی، تو آج دنیا میں اسلام اور پاکستان بہت اونچا عزت کے درجے پر ہوتا، بہت ترقی یافتہ ملکوں میں اس کا شمار ہوتا۔ اسلام سے تو زیادہ کوئی عزت دینے والا، ترقی دینے والا نہیں ہے۔ اسلام سب سے زیادہ دنیا کے اندر جن قوموں نے سچائی کے ساتھ انہیں قبول کیا وہ دنیا کے حکمران بنے، دنیا میں ان کی عزتیں ہوئی۔ تو قرآن یہ یہاں بات سمجھانا چاہتا ہے کہ کبھی بھی کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایمان والوں کو ہی کامیابی سے امکنار کرتا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کا ایمان والوں کے اوپر کبھی غلبہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ ایمان والے سچے ہوں، مخلص ہوں، اپنے دین کے لیے وہ مر مٹنے والے، اس کا نظام قائم کرنے والے ہوں۔ اور اگر نام نہاد ہے، مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، بس نام کلمہ اسلام کا ہے، کام شیطان کا ہے، کافروں کا ساتھ دینا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو کامیابی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مزید ایسے منافق نام نہاد لوگوں کی خصلتوں کا آگے ذکر کیا ہے اور ان کے انجام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے مسلمانوں سے بچائے، مفاد پرست مسلمانوں سے بچائے، سچا مخلص مومن بنائے، جو دین اسلام کی تعلیمات کو شعوری درجے میں سمجھنے والے ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سامراج کی اس خطے میں جو حکمت عملی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مذہب سے بالکل منحرف کر دو، ان کو مذہب کے خلاف کر دو، بلکہ ان کی حکمت عملی اس وقت یہ ہے کہ ان کے مذہب کے جذبے کو بھڑکا کر اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرو۔ آج یہاں اسلام کا جذبہ سادہ مسلمانوں میں پیدا کر کے اس کو بھڑکا کے دشمن نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹرویو اور بڑے بڑے علماء کی انٹرویو آ گئے ہیں کہ یہ افغانستان کے اندر لڑی جانے والی جنگ جو تھی وہ ہماری نہیں تھی، وہ امریکہ کی تھی، ہم نے تو امریکہ کے لیے جنگ لڑی ہے۔ بھائی دشمن کے لیے تم جنگ لڑ رہے ہو اور نام تم دے رہے ہو اسلام کا، جہاد کا، یہ تم نے کیا کیا؟ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، دین اسلام کو ذریعہ بنا کر کام دشمن کا تم کرتے ہو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صحیح شعور حاصل کریں، دین کی صحیح فہم حاصل کریں، اللہ کی تعلیمات پر غور کریں کہ اللہ یہ باتیں ہمیں کھول کھول کر سمجھا رہا ہے، محض نعروں کے پیچھے نہ لگیں، جذباتی باتوں کے پیچھے نہ لگیں، شعوری طور پر دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔